والیوم نمبر 33، حدیث نمبر 801۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جب بچہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑ کر اپنی گود میں ایک طرف بٹھاتے اور گود کی دوسری طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے، پھر دونوں کو پیار کرتے تھے اور دعا فرماتے تھے، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما کیونکہ میں بھی ان پر شفقت کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 802۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور یتیموں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 803۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں ایک دیہاتی نماز میں ہی دعا مانگنے لگا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر اور ہمارے علاوہ کسی اور پر رحم نہ کر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو دیہاتی سے کہا، تم نے کھلی ہوئی چیز اللہ کی رحمت کو تنگ کر دیا، یعنی کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے تمام لوگوں کے لیے رحم و کرم مانگنے میں کنجوسی سے کام لیا۔ حدیث نمبر 804۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مسلمانوں کو ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی قائم رکھنے اور مہربانی کا برتاؤ کرنے میں ایک جسم کی طرح دیکھو گے۔ اگر جسم کا ایک حصہ بیمار ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے تو اس کا اثر جسم کے تمام حصوں پر ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 805۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کوئی درخت لگایا اور اس کا پھل انسانوں اور جانوروں نے کھایا تو لگانے والے کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 806۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی پر رحم نہیں کرے گا تو اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 807۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اس قدر تاکید کی کہ مجھے خیال آیا شاید اسے میرا وارث قرار دے دیں گے۔ حدیث نمبر 808۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ معلوم کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کے پڑوسی کو بجائے آرام کے اس کے ستانے اور تکلیف دینے کا اندیشہ ہو۔ حدیث نمبر 809۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، تم میں سے کوئی عورت اپنی پڑوسی کے لیے کسی بھی چیز کو ہدیہ میں دینے کے لیے حقیر نہ سمجھے۔ حدیث نمبر 810۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پر ایمان اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے اور اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ حدیث نمبر 811۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو کوئی اچھی بات بولنے کا ثواب صدقہ دینے کے برابر ہے۔ حدیث نمبر 812۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 813۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تھامے رکھتا ہے، پھر اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا کہ اس طرح ایک دوسرے سے مل کر طاقت اور مضبوطی دیتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے، اتنے میں ایک ضرورت مند شخص آیا، سوال کرنے لگا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ضرورت مندوں کی سفارش کیا کرو، تمہیں سفارش کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی زبان سے وہی فیصلہ کرائے گا جو وہ چاہے گا۔ حدیث نمبر 814۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گالی دینے والے، سخت بات کرنے والے، بد زبان اور لعنت بھیجنے والے نہ تھے۔ اگر کبھی کسی پر ناراض ہوتے تو اتنا فرماتے، اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی مٹی سے بھر جائے۔ حدیث نمبر 815۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی چیز مانگی گئی ہو تو آپ نے نہیں میں جواب دیا ہو۔ حدیث نمبر 816۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس تک خدمت کی، آپ نے اس دوران مجھے کبھی اف تک بھی نہیں کہا اور نہ یہ فرمایا تو نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حدیث نمبر 817۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے اور بتلاتا ہے، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تب جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اس لیے تم سب بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر وہ بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ بندہ زمین میں بھی مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ حدیث نمبر 818۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی مسلمان کو فاسق یا کافر کہے اور وہ حقیقت میں فاسق یا کافر نہ ہو تو وہ خود کہنے والا فاسق یا کافر ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 819۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی جھوٹی قسم اٹھائی کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں یہودی یا عیسائی ہو جاؤں، تو وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کہا۔ آدم کے بیٹے پر اس قسم کا پورا کرنا فرض نہیں ہے جو اس کے لیے جائز نہیں ہے یا اس کے اختیار میں نہ ہو، اور جس نے دنیا میں کسی چیز سے خودکشی کی تو اسے قیامت کے دن تک اسی چیز سے سزا دی جاتی رہے گی۔ حدیث نمبر 820۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 821۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کے یہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے الگ ہے اور دوسرے کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ حدیث نمبر 822۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا تو ایک دوسرے شخص نے اس کی بہت تعریف کی
اور غیر ضروری بڑھا چڑھا کر بات کی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس، اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی تعریف کرنا چاہے تو اس طرح کہے، میں اس کو اپنی سمجھ سے اچھا سمجھتا ہوں، باقی صحیح علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے علاوہ کسی انسان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔